ڈیزل کی قیمت طے کی گئی تو اس وقت پلیٹس کا ریٹ $88 پر بیرل تھا۔ پچھلے ہفتے جب ہفتہ اختتام ہوا ہے تو پلیٹس ڈیزل کی قیمت $280-290 پر بیرل چھو چکی ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ پلیٹس کی انکریز کئی گنا تھی، پر پاکستان پچھلے 50 سال سے اپنا جو تیل جو ڈیزل امپورٹ کرتا ہے وہ کویت پیٹرولیم کا ایک 50 سال کا معاہدہ ہے، اس کے ساتھ ان سے منگواتا ہے، تو تقریباً $5-5.5 اس کے اوپر پریمیم تھا، $1-1.5 کا اس کے اوپر کرایہ تھا، اور چند ڈالروں کا اس کے اوپر انشورنس کی کاسٹ تھی۔ تو جب ہرمز کی بندش آئی تو وہ سارے کی ساری سپلائی ایک دن کے اندر ختم ہو گئی، تو اس کے لیے متبادل انتظام کیا گیا، میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا، اور کیا مشاورت کا سلسلہ، اور کس طرح سے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو گلف جو ہمارے یہ خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب نے کیا کردار ادا کیا، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کیا کردار ادا کیا، میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا سر۔ پر جب کویت کا سارا چینل بند ہوا تو یہ ڈیزل کی قیمت کا بڑھاوا اپنی جگہ پر، جو آپ کو دوسری منڈیوں کی طرف رخ کرنا پڑا، وہ $5 کا پریمیم بڑھ کے $60-70 کے اوپر آپ کو جا کے وہ ڈیزل خریدنا پڑا۔ تو نہ صرف $300 پر بیرل کے اوپر تیل، پر اس کے اوپر $60-70 کے اوپر آپ کو جا کے وہ ڈیزل خریدنا پڑا۔ تو نہ صرف $300 پر بیرل کے اوپر تیل، پر اس کے اوپر اس کا پریمیم تقریباً $50-60-70 کے اوپر پہنچ چکا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ قلت اس کی آپ کو بین الاقوامی منڈی میں تھی۔ جو انشورنس جو چند لاکھ ڈالر میں ہوتی تھی وہ جنگ کی وجہ سے $15 ملین کے اوپر جا چکی تھی۔ جو کرایہ چند لاکھ ڈالر کے اندر ایک جہاز کا ہوتا تھا وہ $2 ملین کے اوپر جہاز آپ کو انتظام کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ LNG کی جو ساری سپلائی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قطر کے ساتھ پاکستان کا 10 سال پرانا ایک معاہدہ ہے، جس کے تحت ساری کی ساری LNG آپ کی قطر سے آتی ہے۔ تو اس کا جب ہرمز کے اندر جب یہ پرابلم آئی، قطر نے فورس میجور ڈکلیئر کیا، تو وہ سپلائی ساری چند دنوں کے اندر آپ کی ہوا میں اڑ گئی، اور آپ کے پاس اس کا متبادل کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ تو اس کے اندر جو پھر اقدامات گیس کو لانے کے لیے اور عوام کو اس تکلیف سے انسولیٹ کرنے کے لیے جو مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے اندر وزیر خزانہ صاحب، میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس حاضر ہوئے، ان کو ان ساری ایشوز کے اوپر پوری آگاہی دی، ان کے مشورے کے ساتھ پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو گزارش کی گئی کہ پوری ریاست کے اداروں کو آپ نے اپنے پاس اکٹھا کریں، یہ سارے حقائق ان کے سامنے پیش کریں، اور مشاورت کے ساتھ پھر یہ طے کریں کہ کون سا رستہ پاکستان کو آگے طے کرنا ہے اور کس طرح سے اس نظام کو آگے لے کے جانا ہے۔ کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کرنا ہے جس کے اندر آج قطاریں اور آج لڑائیاں ہم پیٹرول پمپوں پہ دیکھ رہے ہیں، یا ہم وہ رستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر لوگ اپنے فیصلے خود کریں، اور جو ان پروڈکٹیو یوز آف دس ایکسٹریملی سکیئرس مولیکیول ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ان کو اجازت دی جائے کہ وہ خود فیصلہ کریں، اور ہم صرف اور صرف اپنی ذمہ داری اس حد تک محدود کریں کہ کمزور ترین لوگ جن کی طرف اپوزیشن کے ساتھیوں نے بھی نشاندہی کی، ان کو کس طرح سے تحفظ دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل والے ہوں، چاہے وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال کرتے ہوں، چاہے وہ کسان
جنہوں نے آگے ہل چلانا ہے, ٹیوبویل چلانے ہیں, ٹریکٹر چلانا ہے, یا وہ لوگ جو مارکیٹوں کے اندر اپنا باعزت روزگار کمانے کی کوشش کریں گے. تو ایک بھرپور مشاورت کی بیٹھک پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر, جس کے اندر سارے وزرائے اعلیٰ, پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر اور قائم مقام وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ بیٹھک کا انتظام کیا گیا, جہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے, عسکری قیادت بھی موجود تھی, اور یہ طے کیا گیا کہ آپس میں ذمہ داریاں بانٹیں کہ حکومت نے تو, وفاقی حکومت نے اپنے اخراجات کو دوبارہ ترتیب دے کے تقریباً 120, 130, 140 ارب روپے کا انتظام کر کے چند ہفتوں کے اندر عوام کو اس آئل شاک سے تحفظ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ وزیر خزانہ صاحب, میں, سردار اویس لغاری صاحب, ہم جنید انوار صاحب, آئی ٹی منسٹر شزا فاطمہ صاحبہ, ان ساروں کو ایک ایک صوبائی دارالخلافے میں بھیجا گیا. ان کے ساتھ ان کی ترجیحات کو طے کیا گیا. جب سب کو ایک پیج کے اوپر لا کے اس کا حجم اور اس کی نوعیت جو کرائسس کی ہمارے سامنے کھڑی ہے دیکھتے ہوئے جب سب کو آن بورڈ کر لیا گیا, تو وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ ساری قومی قیادت کو اکٹھا کر کے وہاں پہ عوام کے سامنے ان فیصلوں کو حتمی شکل دے کے اس کے بعد اس نیشنل جو پرائم منسٹرز سبسڈی, ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام کے ساتھ آپ اس پرائس ٹرانسمیشن کے فیصلے کو آگے لے کے چلیں. کیونکہ اس کا جو حجم جو تھا وہ میں نے آپ سے اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا کہ تقریباً 50-60 ارب ہفتے کا پہنچ چکا تھا, اور اس کا زیادہ فائدہ صاحب حیثیت لوگ اٹھا رہے تھے, کیونکہ بلینکٹ سبسڈی میں جو جتنا تیل خریدے گا اس کو اتنا زیادہ ریاست کے جو یہ وسائل ہیں اس کے اوپر اس کا زیادہ اس کی ڈیمانڈ تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ جب آپ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ اپنی معیشت کو استحکام دینا چاہتے ہیں, اس کو ایک جامع اور پائیدار ترقی کے سفر پہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو آپ اس حجم کو سکیڑ کے آپ صرف کمزور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, اور اس حجم کو جو شاید مہینے کا 200, 300 ارب پہنچ چکا تھا, صوبوں کے ساتھ مل کے اس کو اس کے 10ویں حصے پہ لا کے وہ موٹر سائیکل والا, وہ تندور والا, وہ دکان والا, جس کو جس قسم کے مرضی حالات و حکومت کو تحفظ دینا چاہیے اس کی طرف اپنے سارے جو وسائل ہیں ان کا رخ کریں. تو یہ سارے کا سارا پروگرام وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جب ترتیب دیا گیا, اس کے اندر میں شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا, جنہوں نے اس سارے پروسیس کی خود نگرانی کی, وزیر اعظم صاحب کا جنہوں نے جس طرح فائنانس منسٹر سے نے بتایا